میری زندگی میں جو بھی کامیابیاں ہیں اللہ کی ذات کے بعد والد کی طرح جو میرے لیڈر ہیں میاں محمد شہباز صاحب کا انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کیا. حمزہ صاحب نے اپنے سگے بھائی کی طرح ہمیشہ پیار کیا. کونسلر سے صوبائی وزیر تک کا سفر بتائیں، کیا راز کیا کوئی سفارش ہے؟ ہماری زندگی جدوجہد کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف اپنی پارٹی کی وجہ سے ہوں. اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ پتر اپنے کپڑے چ رہنا ہے، اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا. جو سچی بات ہے انہوں نے خاص کر کے ایک بات کہی کہ بیٹا تمہیں کوئی خرید نہ سکے. جوانی میں تو ہم بیچارے ہمیں وقت ہی نہیں ملا، عمر سیاست ہمیں کھا گئی. اگر کہیں اولمپک میں کنجوسی کا مقابلہ ہو تو میرا بھائی یا خرم بٹ دونوں میں سے کوئی ایک جیت سکتا ہے. آپ اپنے بھائی پہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں. سوائے عشق بھی سیاست سے کیا، ٹھیک، اور زندگی ساری سیاست میں گزار دی. مجھے بھابھی کو سب سے مہنگا تحفہ کیا دیا ہے آج تک؟ خواجہ عمران نذیر. پاکستان کو نفرتیں پھیلانے والے اور جھوٹ پھیلانے والے نہیں چاہیے. آج کی جو نیشن ہے اس کو محبت کا علمبردار بننا چاہیے. ایک دوسرے کی بات تحمل سے برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملوا رہے ہیں وہ ایک سیاسی شخصیت تو ہیں ہی، لیکن اپنی اچھے اخلاق کی وجہ سے بھی بڑی مشہور ہیں. ہر شعبے میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. معروف سیاستدان بھی ہیں، صوبائی وزیر صحت، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. خواجہ صاحب، سب سے پہلے بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تھینک یو عمر. خواجہ صاحب، 2001 میں آپ کونسلر منتخب ہوتے ہیں اور اس کے بعد 2015-16 میں صوبائی وزیر صحت آپ بن جاتے ہیں. 15 سال کے اندر ایسے کیا آپ نے کام کیا کہ کونسلر سے صوبائی وزیر تک کا سفر، اس کا بتائیں، کیا راز کیا؟ کوئی سفارش ہے؟ کیونکہ میری انفارمیشن کے مطابق آپ کا کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو عمر ویورز جو دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سو کو پتہ ہوگا کہ عمر اسلم کون ہے. عمر اسلم وہ ہے کہ جس کو خواجہ عمران نذیر کی زندگی کی ایک ایک چیز پتہ ہے. کیونکہ عمر اسلم اور خواجہ عمران نذیر دونوں ایک دوسرے کے نہ صرف ہمسائے ہیں بلکہ آپ کے جو والد محترم ہیں ان کا ہمارے گھر سے جو تعلق واسطہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارے گھر کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ بھی تمام آپ کے والد کو پتہ ہے. تو آپ اگر آپ اس بات کو وہاں سے شروع کریں کہ جب میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن جوائن کی اور اس کا میں آفس بیئرر بنا، 90s کی بات کر رہا ہوں، اور تحریک نجات میں جب سب سے پہلے میں اور میرے تینوں بھائی ہم جو تھے وہ گرفتار ہوئے اور جو سیاسی جدوجہد ہے اس کو کیا. پھر میں یوتھ ونگ کا سیکرٹری انفارمیشن بنا. پہلے میں یوتھ ونگ کا پی کا صدر بنا، پھر میں سیکرٹری انفارمیشن لاہور بنا. اس کے بعد میں پارٹی کا وائس پریزیڈنٹ بنا، پھر پارٹی کا انفارمیشن سیکرٹری بنا، پھر شہباز شریف صاحب کا ترجمان بنا. جب شہباز شریف صاحب کا ترجمان بنا تو میری جو سیاست میں جو سچی بات ہے، لوگ کہتے ہیں نا لیور لگتا ہے، تو لیور اس کے بعد لگا ہے. میری زندگی میں جو بھی کامیابیاں ہیں اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ میں احسان مند ہوں اپنے والد کی طرح جو میرے لیڈر ہیں میاں محمد شہباز صاحب کا انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پیار کیا. حمزہ صاحب نے اپنے سگے بھائی کی طرح ہمیشہ پیار کیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے اور آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب منسٹریز اناؤنس ہوئی تھیں 2016 میں تو مجھے ایڈوائزر بنایا گیا تھا. اور رات کو جو میرا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ایڈوائزر کا تھا. تو صبح حمزہ صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی اور صحت دے، انہوں نے اپنے والد کی گاڑی کو روکا جب وہ اوتھ سیریمنی میں جا رہے تھے. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ ہم سب کو منسٹر بنا رہے ہیں تو خواجہ عمران نذیر اتنا محنتی آدمی ہے، ہمارا بھائی بھی ہے، تو ہم اس کو منسٹر کیوں نہیں بناتے؟ تو میاں شہباز صاحب نے کہا ٹھیک ہے حمزہ، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے وہیں پہ حکم جاری کیا کہ خواجہ عمران نذیر کو بھی جو ہے وزارت دے دی جائے. تو میں جب گورنر ہاؤس پہنچا تو میں آپ کی بڑی انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں. حمزہ صاحب نے مجھے کال کی تو جب میں جا رہا تھا گورنر ہاؤس ایز اے گیسٹ جا رہا تھا، یعنی اوتھ سیریمنی وزراء کی تھی، میں وزیر نہیں بن رہا تھا، میں ان کے لیے کلیپنگ کرنے جا رہا تھا. تو مجھے حمزہ صاحب کا فون آتا ہے اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ حاج صاحب کی حال ہے؟ تو میں نے کہا جی بالکل ٹھیک. تو انہوں نے کہا حاج صاحب آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ وزیر بنے ہیں. تو میں نے یہ سوچا کہ میرے قائد ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، تو میرا دل رکھنے کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار تمہیں ڈپارٹمنٹ تو ملے گا، تم وزیر ہی ہو گئے. تو میں نے کہا نہیں سر، یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے اور آپ کی محبت ہے، میں بالکل خوش ہوں. تو جب فون بند ہوتا ہے تو مجھے انہوں نے کہا فٹافٹ پہنچے آپ گورنر ہاؤس. تو جب فون بند ہوتا ہے تو مجھے عطاء اللہ طارر فون کرتے ہیں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب آپ پہنچے نہیں ابھی تک گورنر ہاؤس. تو میں نے کہا یار عطاء بھائی، میں اتنے جا کے تالیاں ہی مارنی ہیں، یعنی تو میں نے کیا کرنا ہے، میں پہنچ جاؤں گا. انہوں نے کہا نہیں اب صورتحال بدل گئی ہے، اب آپ اوتھ لے رہے ہیں وزیر کا. جی. تو جب میں وہاں پہنچا تو اس وقت کے جو چیف سیکرٹری تھے انہوں نے میرے سامنے، یہ تاریخی واقعہ بتا رہا ہوں، میرے سامنے پینسل سے پکڑ کے اس لسٹ میں میرا نام لکھا اور کہا کہ یہ ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا
کہ اس طرح ایڈیشن ہوا اور ہم نے پینسل سے نام لکھا ہو. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میری ساری زندگی ہی ایسے گزری ہے اور ساری زندگی جدوجہد کی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے دور دراز میرے کو رشتہ دار کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ نہیں ہے. میرے والد ایک عام سرکاری ملازم تھے اور ان کی ڈیتھ جو ہوئی, میں کلاس 6 میں تھا جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہاں, سیاست کا والد صاحب کو شوق تھا, بچپن سے ہمارے خون میں مسلم لیگ شامل ہے اور وفا سیکھی ہے. ساری زندگی اپنی پارٹی کے ساتھ وفا کی ہے اور احسان فراموشی کبھی نہیں سیکھی. میں سمجھتا ہوں کہ میں آج جو کچھ بھی ہوں صرف اور صرف اپنی پارٹی کی وجہ سے ہوں. اور میری پارٹی نے مجھ جیسے کئی عام میڈیوکرز کو, یہاں نعرہ تو لوگ بڑا مارتے ہیں نا تبدیلی کا, 2 ہی پارٹیاں ہیں جنہوں نے میڈیوکرز کو موقع دیا ہے. میں آپ کو بالکل اسٹریٹ فارورڈ بات کر رہا ہوں. اس ملک میں ایک متحدہ قومی موومنٹ جس کو آپ MQM کہتے ہیں, ایک MQM ہے جس نے عام میڈیوکر کو آگے آنے کا موقع دیا, اور ایک PMLN ہے کہ جس نے عام میڈیوکرز کو آگے آنے کا موقع دیا. آپ انگلیوں پر MPs گن لیں. آپ میرے علاوہ چوری شباز دیکھ لیں, ملک وحید دیکھ لیں, رمضان صدیق بھٹی دیکھ لیں, لائن لگی پڑی ہے, ماجد ظہور دیکھ لیں, میں کتنے نام لوں, یاسین سہل دیکھ لیں. میاں نصیر بھی اس وقت بالکل میڈیوکر تھے, بعد میں ان کا کاروبار اللہ نے بےپناہ رکھی تھی, محنت کی انہوں نے. آپ کے دوست بھی میرے دوست بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. تو یعنی آپ ایک طرف سے شروع ہو جائیں, لاہور کے ایک کونے سے شروع ہو جائیں, غزالی سلیم بٹ دیکھ لیں, اور لاہور کے دوسرے کونے تک جائیں, آپ کو میڈیوکرز جو مڈل کلاس کے نمائندگان ہیں ان کی ایک بڑی تعداد PMLN میں جو ہے وہ MNAs اور MPs کے عہدوں پہ نظر آئے گی. اچھا خواجہ صاحب, آپ میڈیوکر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. اسلام پورہ میں آپ کا گھر تھا اور مجھے یاد ہے 7.25 مرلے کا گھر. جی بالکل گھر تھا, اور اس سے ماشاءاللہ آپ نے ترقی کی, اور ایک اگر ہم دیکھیں تو ایک بڑی سکسیس اسٹوری ہے. اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد ہے, کچھ لوگوں کو شاید یہ نہیں پتا کہ میں بہرحال ایک کاروبار بھی کرتا ہوں. جی مجھے یاد ہے, کاروبار نہیں کرتا. تو میری الحمدللہ کسٹم کلیننگ ایجنسی ہے جو پاکستان کی لیڈنگ ایجنسیز میں سے ہے, اور مجھے 25 برس ہو گئے ہیں. میں 25 برس سے ٹیکس پیئر ہوں اور اچھا بڑا ٹیکس دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ مجھے ترقی دی اس کام کے اندر. آپ کون کون سے کاروبار کر رہے ہیں؟ دیکھیں, میں ایک تو آپ کو پتہ ہے کسٹم کلیننگ ایجنسی کا میری کا, اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت جو ہے وہ پراپرٹی کا پنگا شنگا بھی لیتے ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کمپنی ہم نے بنائی تھی کچھ سال پہلے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ ہماری حکومت آ رہی ہے, ہم تو یہ سمجھ کے بیٹھے تھے کہ جو لوگ آئے ہیں انہوں نے 15 سال نہیں جانا, اور وہ کہتے بھی یہی تھے کہ جناب 10 سال تو ہمارے پکے ہیں, ہم تو 15ویں سال کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی صبر کر لیا تھا کہ یار جب انہوں نے 15 سال جانا نہیں ہے تو ہم بھائی چھوٹا موٹا کو کاروبار کریں, اسی کو سائڈ کریں, روزی روٹی کمائے. تو ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ بھائی ہم تو روزی روٹی کے چکر میں پڑے تھے, تو دوبارہ حکومت آ گئی اور دوبارہ روزی روٹی ہم سے چھنتی نظر آتی ہے اور حکومتی معاملات جو ہیں وہ غلبہ پاتے نظر آتے ہیں. تو اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیشہ عزت سے رکھا ہے اور حق حلال کا نوالا دیا ہے, اور لقمہ حرام سے اللہ نے الحمدللہ بچا کر رکھا. اچھا, آج ہم ایک بڑے کامیاب سیاستدان کے طور پہ آپ کو دیکھتے ہیں. آپ جنرل سیکرٹری نون لیگ لاہور بھی ہیں, صوبائی وزیر صحت بھی ہیں, لیکن وہ خواجہ عمران نذیر جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو اسلام پورہ میں رہتے تھے, وہ ہم جب ان کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی خواہش جو ابھی تک پوری نہ ہو سکی ہو؟ آپ دیکھیں, انسان کی خواہشوں کی عمر کوئی لمٹ نہیں ہوتی. آپ بلیو کریں کہ ایک اصول مجھے کسی نے سکھایا تھا, جب میں, آپ کو یاد ہے کہ آپ میرے ساتھ شاید غالباً موجود تھے, آپ کے والد بھی موجود تھے, جب میں پہلی دفعہ MPA بن کے ایک جلوس کی شکل میں اپنے گھر گیا, تو ہمارے خاندان میں تو کبھی نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی MPA بنے گا. تو جب میں اپنی والدہ سے ملا, رات کا وہ پیر تھا, تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, تو میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. مجھے اپنے والد یاد آئے کہ آج اگر وہ ہوتے تو کتنا خوش ہو رہے ہوتے. تو میری والدہ نے مجھے 2 باتیں سمجھائی تھیں. ایک انہوں نے مجھے کہا پنجابی میں یہاں اردو پنجابی دونوں چیزیں کوڈ کر دیتا ہوں, اور میری والدہ نے مجھے کہا کہ پتر اپنے کپڑے چ رہنا ہے, یعنی کہ اپنی اوقات سے باہر نہیں ہونا. اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ سمجھایا تھا کہ اپنے دوستوں سے ایسے ملنا ہے کہ جب کل یہ عہدہ نہیں ہوگا, کیونکہ یہ چلے جائے گا, یہ کبھی مستقل نہیں رہے گا, تو اپنے پیاروں سے اس طرح ملنا کہ کل کو نظر ملا سکو. اور جو سچی بات ہے, انہوں نے خاص کر کے ایک بات کہی کہ بیٹا تمہیں کوئی خرید نہ سکے. یہ ایک ایسا فکرہ تھا جس کو میں نے پلے باندھ لیا. میں, آپ سب کو پتا کہ میری یاری دوستی PR ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے, میرے جو دوست ہیں ایک نعمت کی طرح ہیں. یعنی اللہ نے مجھے ایسے دوست دیے ہیں. سب سے قریبی دوست کون سے ہیں؟ دیکھیں, یہ میرے لیے کہنا بڑا مشکل ہے کہ میرا سب سے قریبی دوست کون ہے. دیکھیں, آپ کو پتا ہے کوئی ایسا دوست جس سے آپ دیکھیں دوست, میں کسی ایک کا نام لوں گا تو باقیوں کی دلداری ہوگی, لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کو جانتے ہیں, آپ شہباز جٹ کو بھی جانتے ہیں, آپ دبئی والے عرفان بھائی کو بھی جانتے ہیں, شہزاد سب کو آپ جانتے ہیں. اللہ کے فضل, الیاس خان سے لے کے سجاد تک, اور سجاد سے لے کے آج تک سب کو, ہر بندے کو آپ جانتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے عمر
کہ سب سے بڑی جو آپ کی طاقت ہے, جو آپ کے لیے اللہ کا فضل ہے, اگر آپ کو اللہ کی ذات اچھے دوست دے دے. اب جس طرح آپ صاحب بھائی کو جانتے ہیں, میرا سارا بزنس صاحب بھائی دیکھتے ہیں, ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو سیف کھوکر صاحب کی بات نہیں ہوتی ہے, سیف الدین احمد سیف کھوکر صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, وہ میرے لالا ہیں. میں اپنے دوست کی بات کر رہا ہوں. تو سیف بھائی ہمارے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اور میں ان کو پیار سے لالا بھی کہتا ہوں, سیف کھوکر صاحب کو. اور ان کے گھر سے آپ کا بھی اور میرا بھی دونوں کا ایک محبت والا رشتہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے اللہ کی ذات نے ہمیشہ بہترین دوستوں سے نوازا, اور وہ تمام دوست جو ہیں 2-4 کو نکال کے, 2-4 نے مجھے سبق بھی دیا, لیکن زیادہ تر میری زندگی میں ایک کا نام تھا, وہ آپ سب کے نام جانتے ہیں, دھوکے بازوں کے نام بھی جانتے ہیں, فراڈیوں کے نام بھی جانتے ہیں. لوگ نہیں جانتے وہ تو دیکھیں کچھ ایسی چیزیں, اچھی چیزیں کرنی چاہیے, باقی جس نے جو کیا وہ دنیا اور آخرت میں خود بھگت لے گا. مجھے بہرحال خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا. اگر کسی نے مجھے دھوکہ دیا تو اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا. تو جتنا اللہ کا شکر ادا کریں. آپ نے جو اصل بات ہے, جو لوگ آپ کی زندگی کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں, جو جاننا چاہتے ہیں کہ والد کا سایہ بڑی چھوٹی عمر میں چلا گیا. آپ چھٹی جماعت میں تھے؟ چھٹی جماعت میں. ٹھیک. پھر آپ کے ساتھ ایک اور بڑا سانحہ ہوا. اس وقت ہم بالکل آپ کے پاس آئے تھے, اب نئے آپ کے محلے دار نئے بنے. آپ کے ساتھ ایک اور بہت بڑا سانحہ ہوا جو لوگ نہیں جانتے, کہ آپ کے چھوٹے بھائی جو اس وقت سیٹلڈ ہو رہے تھے, آپ لوگ کی فیملی گروم کر رہی تھی, خواجہ کامران صاحب, ان کی ایک ٹرالی سے ڈیتھ ہو گئی. مجھے وہ آج بھی الفاظ یاد ہے کہ آپ اس وقت جب گئے, جب ان کی میت آئی, تو مجھے وہ الفاظ آج بھی میرے ذہن میں ہیں کہ آپ نے کہا کہ میرے والد کو بھی ایک ٹرالی نے ہٹ کیا تھا. دیکھیں عمر, ہمارے ساتھ 2 دفعہ یہ ٹریجڈی ہوئی ہے, ایک میرے والد کی اور ایک میرے بھائی کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ میرا سارا بزنس جو ہے وہ میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ مل کے دیکھتا تھا. اور جب شہباز شریف صاحب پاکستان آ رہے تھے, اور اس وقت ان کی آمد کے لیے ہمیں اسٹرینتھ چاہیے تھی, لوگ اکٹھے کرنے تھے, تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو کہا کہ, اس نے مجھے کہا کہ میں کل چلے جاؤں گا, تو میں نے اس کو کہا نہیں آج ہی چلے جاؤ. تو وہ پھر اس وقت گاڑی کے بجائے بائک پہ گیا, اور بند روڈ پہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور اللہ تعالیٰ کے سپرد اس کی جان ہو گئی. ہمارے لیے وہ شاید irreparable لاس تھا, جو آج بھی میں فیل کرتا ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام مشکلات کے باوجود اللہ کی ذات نے ہم پر بڑا ترس کیا ہے, بڑا نوازا ہے. ہماری اوقات نہیں ہے جتنی اللہ کی ذات نے عزت دی ہے. ہم تو عام سے چھوٹے سے گھر میں رہنے والے بندے ہیں, لیکن اللہ کی ذات نے ہمیں ہر چیز. بیٹے کا نام آپ نے کس پر؟ میں نے بیٹے کا نام اپنے بھائی کے نام پہ رکھا ہوا ہے, کامران. اور میرے پاس جو گھر پہ ملازم بھی ہیں وہ بھی سارے 25 سال پرانے ہیں. تو میں سب سے جو امپورٹنٹ میرے لیے بات ہے نا, وہ کمٹمنٹ اور وفاداری ہے. ہم چھوٹے لوگ ہیں, لیکن ہم جس سے وفا کرتے ہیں اس سے آخر تک نہیں پاتے ہیں. اللہ کا دل کے بڑے ہیں. اب پتہ نہیں ہے, تو اب لوگوں کو اللہ تعالیٰ. خواجہ صاحب پرانی باتیں ہو رہی ہیں, تھوڑی سی ذرا گپ شپ ہو رہی ہے, تو تھوڑی پرانی شرارتوں کا بھی ذرا ذکر کر لیتے ہیں. شرارتی تو آپ یقیناً اس معلوم ہوتا ہے کہ آپ شرارتی تھے. نہیں, آپ کو سب پتہ ہے. آپ تو بچہ میں سے کافی چھوٹے ہیں, لیکن آپ کے والد کے ہاتھوں میں ہم بڑے ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے خاندان کے جو رزق کے معاملات ہیں, اللہ کی ذات رازق ہوتی ہے. آپ کے والد نے بڑی شفقت کی ہے. میرے بڑے بھائی کیا جو فیکٹری تھی, اور آپ کے والد محترم ایک بڑے آدمی ہیں. مجھے تو آپ کے والد کا وہ قصہ بھی پتہ ہے کہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی جو ان کو کوئی دے گیا تھا کسی کام کے عوض, جو آپ کے والد نے ایسے ہی راہ چلتے کرا لیا تھا. تو آپ کے والد رات کو تقریباً 2 بجے انہوں نے بیل دی, تو میں نے سوچا پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو نیچے کھڑے تھے تو بڑے پریشان تھے. تو میں نے کہا کیا ہوا میاں صاحب, خیریت ہے؟ میں جب نیچے گیا تو انہوں نے لفافہ میری طرف پھینکا اور کہا جی کہ یہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا, اور مجھے سچی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا ہے. وہ تو جو دوست تھے ان کا کام ہوا, اور اپنی خوشی سے کوئی ایک اماؤنٹ دے گئے تھے. تو میرے لیے بھی بڑی وہ سرپرائزنگ بات تھی. تو آپ کے والد نے کہا کہ نہیں بھائی, میرا کوئی 12,000 روپیہ خرچ ہوا تھا اس کام پہ, تو وہ 12,000 مجھے اس میں سے دے دیں اور باقی پیسے اس کو واپس کریں. تو ہم نے وہ پیسے جا کے واپس کر دیے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ نے ساتھی بھی ایسے دیے, جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات کی, اور یہ واقعہ بہت سے لوگوں کو پتہ ہے, اس میں کوئی میں نے مبالغہ رائے نہیں کی. تو اللہ کی ذات کا جتنا شکر ادا کرے اتنا ہی کم ہے. شرارتی جہاں تک ہونا ہے, شرارتی کون نہیں ہوتا بچپن عمر, ہم بھی, میں بھی شرارتی تھا. آپ بھی بڑے شرارتی تھے نا. خرم بٹ صاحب آپ کے جو بڑے محلے دار, خرم بٹ صاحب جو ہیں وہ دوست بھی ہیں, آپ مل کے کوئی آنا جانا محلے میں جو اس طرح ہوتا ہے, بات آپ میری سمجھ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں پردے میں رہنے دو پردہ نہ اٹھاؤ. دوستیاں تو تھیں آپ کی؟ نہیں, بہت دوستیاں تھیں. دیکھیں بچپن میں ساری شرارتیں کی ہیں. اور خرم بٹ کا آپ نے نام لیا, خرم بٹ بھائی ہمارا, اس سے زیادہ کنجوس دنیا میں واقعہ کوئی نہیں ہوا. کنجوس آدمی ہے.
لیکن اس کی بڑی ویلیو ہوا کرتی تھی اس وقت جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں. نہیں وہ دوستیاں کس کی, میں جو دوستیوں کی بات کر رہا ہوں خرم بٹ صاحب کے علاوہ کی دوستیاں کی بات کر رہا ہوں. بہت ساری دوستیاں تھیں عمر. اب آپ کیا مطلب کیا چاہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں اس پوڈ کاسٹ کے نتیجے میں جو میری بیگم گھر میں بیٹھی عمریں چھوڑ کے چلی جائے. تو بچپن میں بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو بچپن میں کہ جوانی میں؟ نہیں جوانی میں تو ہم بیچارے ہمیں وقت ہی نہیں ملا عمر. سیاست ہمیں کھا گئی, سوائے عشق بھی سیاست سے کیا. ٹھیک. اور زندگی ساری سیاست میں گزار دی, ایک اسٹرگلنگ لائف گزاری ہے مجھے. بھابھی کو سب سے مہنگا تحفہ کیا دیا ہے آج تک؟ خواجہ عمران نذیر. نہیں ویسے کوئی آپ نے دیکھیں تحفے کی نا ویلیو خلوص سے ہوتی ہے. تو جب جیسے جیسے حالات رہے ہیں ویسے ویسے میں اس معاملے میں بڑا خوش قسمت واقع ہوا ہوں کہ میری جو وائف ہے اس نے مجھ سے زندگی میں کبھی ڈیمانڈ کوئی نہیں کی. یعنی آپ بلیو کریں کہ اللہ نے ہمیں ہمیشہ اچھے حال میں رکھا اور اس نے ہمیشہ شکر ادا کیا. اور وہ میری وہ واحد سپورٹ ہے جو مجھے ہر وقت کہتی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, آپ ریلیکس کریں. ایون آپ کو پتہ ہے میرے بچے اور میری فیملی میری سیاست جو ہے اس کے خلاف ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم کل کی بجائے آج ہی سیاست چھوڑ دیں اور اپنی عام زندگی جو ہے اس کو گزاریں. کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کم بخت چھٹتی نہیں ہے. خواجہ صاحب ابھی آپ بات کریں بھابھی, کیونکہ آپ ینگ منسٹر نہیں ہیں تو کبھی کوئی شک وغیرہ بھی کرتی ہے؟ نہیں یہ تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ جب خواتین کے ساتھ تصویریں میری آتی ہیں تو بعض دفعہ وہ کہتی ہے کہ فاصلہ رکھیں, یہ کوئی مناسب نہیں ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ میں کیونکہ 16 سال سے لاہور کا جنرل سیکرٹری ہوں, تو جو ہماری پارٹی کی ساتھی بہنیں بیٹیاں ہماری والدہ کی طرح ہیں, سب سے میرا ایک پیار ہے. میں اپنی والدہ کی عمر کی خواتین کے ساتھ بھی میرا ایک مذاق اور محبت والا رشتہ ہے. اور بینگ جنرل سیکرٹری میں سمجھتا ہوں کہ میرا ایک کام تھا. آج کل تھوڑا سا میں اپسیٹ ہوتا ہوں کیونکہ جب سے ہماری گورنمنٹ آئی ہے ہم اپنے ورکر کو بہرحال کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے. ہم نے عوام کے لیے بے پناہ کام کیا ہے. مریم نواز صاحبہ دن رات کوشاں رہتی ہیں اور عام آدمی کے لیے دن رات پھرتی ہیں, دن رات منصوبے بنتے ہیں, ان پہ عمل ہو رہا ہے. لیکن ہم ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں اس مقام تک لانے میں اپنا خون پسینہ صرف کیا, شاید ہم ان کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہیں. خواجہ صاحب ہم دوستوں کا ذکر اس لیے بار بار کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی نجی زندگی کے دوست بھی ڈسکس کر لیے, سارا ڈسکس کر لیا. سیاست میں اگر میں کہوں کہ آپ کا سب سے قریبی دوست کون ہے؟ دیکھیں عمر, یہ جج کرنا کہ سیاست میں سب سے قریبی دوست کون ہے, دیکھیں الیاس خان صاحب سے اگر آپ شروع کریں تو الیاس خان صاحب سے لے کے آج رمضان بھٹی تک اور غزالی بھٹ تک آگے یہ سارا سلسلہ اب آپ کے سامنے ہے. تو ہمارا آپ کو پتہ ہے ملک پرویز صاحب کے ساتھ پہلے سعد رفیق صاحب کے ساتھ ایک معاملہ تھا اور سعد رفیق صاحب کے بعد ملک پرویز صاحب کے ساتھ ایک معاملہ ہوا. ان کے جانے کے بعد ان کے جو بچے ہیں علی پرویز, احمد پرویز, باجی شائستہ, ہمارا ایک ون فیملی والا ان کے ساتھ ایک سسٹم ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے سارے ہی دوست ہیں. خواجہ صاحب سب سے مہنگا تحفہ آج تک کیا ملے آپ کو؟ مجھے جی گاڑی ملی ہے اور وہ بھی میرے ایک ذاتی دوست نے دی ہے اور وہ آپ بھی اس کو جانتے ہیں. اب میں اس کا نام نہیں لوں گا, وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن اس کو آپ بھی جانتے ہیں. اور وہ ایک ایسا دوست ہے کہ جس کے ساتھ کوئی سیاسی تعلق نہیں ہے, اس کو کبھی کوئی سیاسی کام نہیں ہوتا, اس کو صرف یہ ہے کہ خواجہ عمران نذیر اور میں ہم بھائی ہیں. تو اس نے اپنے لیے لی تو اس نے کہا میں نے آپ کے لیے بھی لینی ہے. تو یہ کچھ سال پرانی بات ہے دوستی میں اس نے. ہاں پتہ ہے, آپ کو جانتے ہیں آپ. اس کا تعلق بھی کرشن نگر سے ہے اور وہ اس کا تعلق اہل تشریف برادری سے ہے, یہ بھی بتا دوں. ٹھیک ہاں آپ کوئی کچھ اور نہ سمجھیے گا. نہیں میں سمجھ گیا. اچھا یہ تو ہم بات کریں, آپ نے سب سے مہنگا مبشر شاہ کی بات کریں. ٹھیک ہے, آپ نے سب سے مہنگا تحفہ فیملی کے علاوہ بات کر رہا ہوں کسے دیا تھا اور کیا دیا تھا؟ میں سیاست میں آنے سے پہلے کی عمر دیکھیں یہ ایسی بات اگر میں یہ اس وقت کر دوں گا تو جس کو دیا ہوگا وہ شاید یہ سمجھے گا کہ میں نہیں نام نہ لیں, میں نام کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو پنجابی میں تو ماڑا بندہ, میں کسی نے کی دے سکنا ہے, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ محبت کا جواب محبت سے دیں, خلوص کا جواب خلوص سے دیں. اگر کوئی پیار سے کوئی چیز دیتا ہے تو اس کو محبت سے اپنی اوقات کے مطابق جو بھی واپس دے سکتے ہیں ضرور دیتے ہیں. آپ کس سے انسپائر ہیں اس وقت؟ اگر آپ رول ماڈل میں اگر آپ کے کوئی ساتھی آپ دیکھتے ہیں سیاست میں, کوئی منسٹرز جس کی سیاست آپ کو بڑی اچھی لگتی؟ دیکھیں میں ڈے فرسٹ سے میاں شہباز شریف صاحب کا فین ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں ان کو ہمیشہ سے آئیڈلائز کرتا ہوں. اور شاید ایون میاں نواز شریف میرے قائد ہیں اور جتنے خلوص اور جتنی محبت سے وہ ملتے ہیں. مریم صاحبہ میری اس وقت امیجیٹ باس بھی ہیں, میری قائد بھی ہیں, میری سی ایم بھی ہیں. لیکن جو شہباز صاحب کی ذات ہے, کیونکہ میرے ساتھ جو شہباز صاحب جو میرے ساتھ شہباز صاحب نے نیکیاں کی ہیں, میں آخری سانس تک شہباز شریف صاحب کی نیکیوں کا بدلہ جو ہے وہ نہیں لٹا سکتا. اور جو محبت, جو پیار, جو خلوص حمزہ شہباز نے دیا ہے, میرا خیال ہے کہ میری اگلی نسل بھی چاہے تو اس کا بدلہ نہیں اتار سکتی.
اتنی محبت. بالکل. شہباز شریف صاحب اور حمزہ صاحب, دیکھیں میاں صاحب تو لیڈر ہیں, میاں صاحب کے ساتھ ہماری کبھی کبھار ملاقات ہوتی تھی, لیکن شہباز صاحب نے مجھے بنایا, سجایا, سنوارا. شہباز صاحب نے ایک عام سیاسی ورکر کو اپنی سرپرستی دے کے اس قابل کیا کہ آج میں کسی جگہ بیٹھ کے اور ان کی بات کر ٹیم میں سکتا کوئی ہوں. عام بندہ ہو بھی نہیں سکتا ان کی ٹیم اور میں. حمزہ صاحب, اگر اس دن میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے جنرل سیکرٹری لاہور بنوانے والے بھی حمزہ صاحب کی ذات ہے, اللہ کے بعد, جی. اور مجھے سب سے پہلے وزیر بنوانے والی بھی حمزہ صاحب کی ذات ہے. تو میں اور میرے خاندان نے ہمیشہ یہ سیکھا ہے کہ ہم احسان فراموشی نہیں کرتے, ہم اپنے محسن کو آخری سانس تک یاد رکھتے ہیں. ہاں ایک نقص ہے ہمارے میں, خاص کر میرے میں اپنے محسن کو بھی آخری سانس تک یاد رکھتا ہوں, اور پنگا لینے والے بھی آخری سانس تک یاد رکھنا. کتنے لیا سی اور جس نے بھی لیا اللہ کے فضل سے, کبھی بھی جس نے بھی لیا, پولیٹیشین ہی تھا. نہیں دیکھیں میرا پولیٹکس میں تو اللہ معاف کرے میں دشمنی کا قائل ہی نہیں ہوں. میں ذاتی زندگی لائٹر نوٹ پر آ جاتے ہیں, پکڑے پکڑائی, چھپن چھپائی, اس طرح کی کھیل کھیلتے رہے آپ. ہاں بالکل کھیلتے رہے. آپ کو یاد نہیں ہے اپنی کرشن نگر کی گلیوں میں یہی تو کھیلتے تھے ہم. کبھی باندر قلعہ کھیلتے تھے, کبھی کبڈی کھیلا کرتے تھے, کبھی وہ لائنیں لگا کر وہ کھیلا کرتے تھے. اور صبح صبح جب ہم سائیکلوں پہ جاتے تھے اور باندھ پار جایا کرتے تھے, پھر ہم سوئمنگ پول جایا کرتے تھے. یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں. کرکٹ گلیوں میں کھیلا کرتے تھے. آپ ٹورنامنٹ بھی کراتے تھے. ٹورنامنٹ بھی کرایا کرتے تھے. اور آپ کی پچھلی والی نواب اسٹریٹ والوں کے ساتھ ہمارا پہلا میچ ہوا تھا, مجھے آج تک یاد ہے, ہماری گلی کا اور ان کی گلی کا. تو آپ کی پیرس اسٹریٹ تھی ذرا ہائی فائی, اور دوسری نواب اسٹریٹ تھی. خواجہ صاحب آپ نے اپنے رول ماڈلس کا بھی ذکر کیا, سارے ذکر کر رہے ہیں, لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں, بار بار میں اس لیے بات کو فوکس کرتا ہوں اس کو, کہ جو بچپن کی گپیں ہوتی ہیں, گپ شپ ہوتی ہیں, مجھے یاد ہے کیونکہ آپ کا گلیوں محلوں سے تعلق ہے, آج بھی آپ اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آج بھی آپ بار بار ذکر جو ہے وہ کرشن نگر کا کر رہے ہیں. اوبیسلی کرشن نگر میرے یعنی سمجھے خون میں رچا بسا ہوا ہے. عبدالی چوک کی وہ گلیاں, سید پارک کی وہ گلیاں, وہ معاملے, آؤٹ فال روڈ کے وہ دن, میں چاہوں بھی تو ان سب کی محبت کو, کیونکہ میرے والد چلے گئے تھے, یقین کریں ہمارے سارے محلے دار اتنے اچھے تھے کہ ہمیں انہوں نے سالوں کبھی کسی کی کمی محسوس نہیں ہونے دی. اور میں اگر ندیم بھائی کے گھر کی بات کروں, آپ کو پتہ ہے کراچی صاحب جو تھے, اور ان کے ساتھ والے جو ہمارے کویت والے تھے ان کی بات کروں, میں سامنے شاہد ہمارا دوست دنیا سے چلا گیا, اللہ اس کو غریق رحمت کرے, ان کے پورے خاندان میں بہت سارے کم لوگ بچ گئے ہیں, اور بہت سارے ہمارے رائٹ لیفٹ, ہمارا جو آبد جس کو ہم پیار سے پپو کہتے تھے, یعنی کس کس کا میں ذکر کروں, کس کا ذکر کروں. مجھے یاد ہے کہ جب میں نے الیکشن لڑا تو میرا سارا محلہ اس نے میرا ساتھ دیا. دیکھیں سب سے بڑی کامیابی یہ ہوتی ہے کہ آپ جہاں رہتے ہیں وہ لوگ آپ کا ساتھ دیں. یہاں بہت بڑے ایسے لیڈر بھی گزرے ہیں جو اپنے محلے سے ہار جاتے تھے, باہر سے جیت جاتے تھے, لیکن مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ مجھے میرے محلے والوں نے, میری گلیوں والوں نے بڑا پیار. ایسی دوستی محلے کی جو آپ ابھی تک نہ بھولیں. عمر آپ دیکھیں, آپ کو سب پتہ ہے, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو بڑا ہمہ دعویٰ ہوتا ہے. اگر میں کسی یہاں ایک کا نام لوں گا نا تو میرے اس باقی دوست جو ہیں وہ ان کو اس بات پہ شاید نہیں, میں ضروری نہیں کہ میں آپ کی خرم وغیرہ کی بٹ صاحب کی بات کر رہا ہوں. نہیں, میں خرم بٹ کی بات نہیں کر رہا, کیا ہوتا ہے وہ تو کسی کا دوست ہی نہیں, جتنا کنجوس آدمی, میں کنجوسوں سے بہت چالوں. خرم میں کل بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس کو میں نے کہا کہ یار تین اللہ کا واسطہ ان پیسے پوسے خرچہ کر, تو اس نے تو میرے بڑے بھائی صاحب کو بھی کنجوسی کا چیمپئن بنا دیا ہوا ہے. وہ اصل میں وہ دونوں ایک دوسرے کے دوست. خواجہ آصف صاحب کی بات کر رہا ہوں. اگر کہیں اولمپک میں کنجوسی کا مقابلہ ہو تو میرا بھائی بڑا یا خرم بٹ, دونوں میں سے کوئی ایک جیت سکتا ہے. ٹھیک, آپ اپنے بھائی پہ الزام لگا رہے ہیں؟ میں الزام نہیں لگا رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں. اچھا, آپ کا مطلب یعنی دوستی آپ کی مردوں میں ہی رہی ہے, لڑکوں میں رہی ہے؟ نہیں, آپ کیا سننا چاہتے ہیں عمر؟ میں سچ سننا چاہتا ہوں. نہیں دوستی مطلب کیا, مطلب ہم کو ایجوکیشن میں تھوڑی پڑھے تھے کہ ہماری فرینڈز ہوتی, آپ لوگ تو نئی جنریشن ہیں, آپ لوگ تو آپ ریوین ہیں, آپ ماشاءاللہ, اور آپ تو کو ایجوکیشن میں پڑھے ہیں. ہم ٹیوشن پڑھا کرتے تھے, اس وقت تو بازیاں ہی ہوتی تھیں, دوستیں تو نہیں ہوتی تھیں, بازیاں ہی ہوتی تھیں بھائی, تو بازیاں بڑی تھیں ہماری. تو اب کس ہمیشہ خواتین کا احترام کیا خواجہ صاحب؟ نہیں, یہ ایک ایسا خوبصورت رشتہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے بنایا ہوا ہے کہ خاتون جو ہے آپ کے معاشرے کا حسن ہے. وہ ماں ہو تو گھر سجاتی ہے. کھانے میں بنا لیتے ہیں؟ میں جی ناشتہ بنایا کرتے تھے کسی وقت میں. ناشتہ تو انڈے چنے بھی ہوتا ہے, اپنا آملیٹ بنا لیتے تھے, اور انڈے ابال لیتے تھے, چائے بنا لیتے تھے, کپڑے استری کر لیتے تھے. جب آپ کو یاد ہے نا کہ جب سسٹر ہماری ایک تھی, ان کی شادی ہو گئی, تو والدہ کبھی جایا کرتی تھی, کبھی مہینوں میں ایک آدھ دفعہ, تو ہمارا گھر جو تھا نا وہ محلے کا اڈا بن جاتا تھا. یعنی ہر بندہ, ہر دوست محلے کا ہمارے گھر آیا ہوتا تھا کہ یار انہوں دی امی کار نہیں ہے گئے, تو سارا دن ساڑھے والی رہتے سن. تو پھر تو ایک کمرے میں کوئی کیرم کھیل رہا ہے, ایک کمرے میں کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے, ایک کمرے میں کچھ اور ہو رہا ہے. تو آپ کیا اچھا کیا بنا لیتے ہیں؟ اب تو ہر سرفراز ہو گیا ہمارا, تو ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی چیز کو.
اس زمانے میں تو آملیٹ بھی خود بنا لیتے تھے اور اس زمانے میں چائے بھی خود بنا لیتے. ابھی بھی بنا سکتے ابھی بھی بنا سکتے ہیں, ہاں ایسی کوئی بات نہیں. کبھی آ ہی جاتے نا کوئی دوست آپ کا جو تک. نہیں اب تو آپ کی بھابھی کچھ کرنے نہیں دیتی, اب تو کبھی کپڑے سی کرنا شروع ہو جاؤ خود تو ناراض ہو جاتی ہیں. بچے ناراض ہوتے ہیں آپ سے؟ بچے بڑا پیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی کمال مہربانی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا اور بیٹی سے نوازا ہے, الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. بہت اوبیڈینٹ بچے ہیں اور بہت پیار کرنے والے بچے ہیں, اور ماں اپنے دونوں بچے, ہم دونوں سے, ماں اپنی والدہ اور اپنے والد سے بہت پیار کرتے ہیں. خواجہ صاحب آج کے دن کے حوالے سے کوئی پیغام, کوئی یوتھ کے حوالے سے؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جی کہ پاکستان کو نفرتیں پھیلانے والے اور جھوٹ پھیلانے والے نہیں چاہیے. ٹھیک. آج کی جو نیشن ہے اس کو محبت کا علمبردار بننا چاہیے, اس کو ایک دوسرے کی بات سن کر ایک دوسرے کی بات تحمل سے برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. اور جو سارا دن ہم سوشل میڈیا پہ جھوٹ کو بغیر تحقیق کیے پھیلاتے ہیں, جو کہ اسلام میں بھی منع ہے, ہمیں اس سے بات رہنا چاہیے. اور جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں نا, کہ سب سے امپورٹنٹ چیز اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے بعد, دین اسلام کے بعد, اپنے مٹی سے پیار ہے. صحیح. ایٹ اینی کاسٹ اپنی مٹی کے متعلق غلیظ گفتگو کرنا اور اپنی مٹی کو برا کہنا اور اپنے وطن کو برا کہنا, اس سے زیادہ بڑی زیادتی کوئی نہیں ہے. تو ہر صورت اپنے وطن سے پیار کریں. اس ملک نے ہی ہمیں سب کچھ دیا ہے تمام تر گلے شکووں کے باوجود. اور آخری بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا کیا نہیں دیا, اس سے باہر آ کے ہم نے اس ملک کو کیا دیا ہے, ہم نے اس ملک کے لیے کیا کیا ہے. بالکل. اگر ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے تو شاید آپ کا گلہ بنتا ہے, لیکن اگر آپ نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا تو پھر آپ کا ملک سے گلہ کوئی نہیں بنتا. بالکل. بہت بہت شکریہ. خواجہ عمران نذیر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کی آپ نے پوڈ کاسٹ میں گفتگو سنی ہوگی کہ ایک عام شخص جس کے سر پر والد کا سایہ نہیں تھا, چھٹی جماعت میں تھے خواجہ عمران نذیر. اس وقت والد صاحب چلے گئے تھے, پھر خود ہی کاروبار کیا, خود ہی, یعنی ایک ہمت, ایک سکسیس اسٹوریز ہیں. ہم آج کے دور میں اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نیگیٹیوٹی کی باتیں کرتے ہیں, منفی باتیں کرتے ہیں. اس سے باہر آ جانا چاہیے. اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی سوچ کو مثبت اور پازیٹیو رکھیں, اور جس طرح خواجہ عمران نذیر صاحب نے آخری بات کی, بڑی خوبصورت بات کی, وطن سے پیار.